شریعت منیمم بتاتی ہے، اخلاق میکسیمم بتاتا ہے۔ اسلام میں ہے کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ باہر نکلے، بچی بھی رہے گی، محفوظ بھی رہے گی، اب کسی کا محرم نہیں ہے وہ غلط بات ہے، لیکن اصول کلی اب 100 خواتین سب 95 کے محرم ہوں گے، کوئی 5-6 سا کیس ہوگا، یونیک کیسز، وہ اصول کلی نہیں ہوتا کہ وہ سب پہ حاکم ہو جائے۔ اب ہمارا معاشرہ پاکستان یا انڈیا کئی بے حیائیوں سے بچا ایک چیز کی وجہ سے، اس کا نام ہے لباس۔ ایران کے راس میں the main leadership آیت اللہ مسعود خامنئی صاحب، کبھی خمینی صاحب، لیکن حجاب کے معاملے میں ایران بہت پیچھے چلا گیا۔ ریزن کیا تھا؟ لباس۔ چادر تو پہنا دی، پر اندر کا لباس کیا تھا؟ مغربی لباس تھا۔ وہ اپنے کلچر کو پروموٹ، کیونکہ کلچر شہنشاہیت نے پہلے سے ہی تباہ برباد کر دیا تھا۔ جیسے آپ کے یہاں ایک فیشن شو ہوتا ہے تو پاکستانی کلچر کا لباس اس فیشن شو میں آتا ہے، ایرانیوں کے پاس کوئی اپنا فیشن ہے ہی نہیں۔ جتنا وہاں لباس آتا ہے وہ ترکی سے امپورٹ ہوتا ہے۔ ترکیہ کس کو فالو کرتا ہے؟ مغرب کو فالو کرتا ہے۔ کبھی گھومنا نصیب ہو ترکی چلے جائیے، ہاتھ میں ایک مائک لیجئے گا، کسی بھی ترکی بندے کو پکڑ کے پوچھے کلمہ پڑھ کے سنا دو، کسی کو نہیں آتا۔ روزہ رکھتے ہیں، افطاری میں شراب پیتے ہیں، یہی ترکی کا۔ کبھی آپ یورپ جائیں تو پتہ چلے نہیں، ترکوں کا ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، تو مسلمان گھس جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، وہ ترک ہیں، مسلمان ہیں۔ اور اس ریسٹورنٹ والے سے پوچھو گے کہ مرغی بھی ہے وہاں پہ، اب ظاہر مرغی ہے تو پوچھو گے حلال ہے، بولے گا بھائی حلال ہے، کھانا حلال ہے۔ اب اس کا مطلب حلال سے یہ ہے کہ مرغی حلال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کٹائی حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں حلال سے مطلب خنزیر نہیں ہے، سور نہیں ہے، مرغی ہے۔ کٹائی اس کی وہی ہے جو کافروں والی کٹائی ہے، کیونکہ اس قدر ان کے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ کلچر گیا تو دین گیا۔ مسجدیں خوبصورت، کراتیں بڑی اچھی، لیکن کسی بھی جوان سے پوچھو، اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے تمہارا منہ لال، فطرتاً تمہارا رنگ چہرہ لال ہے اور میرا نہیں ہے، تو میں اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے تو اس سے زیادہ لال کروں گا۔ تو ان کا یہ مثال ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ تم بے حیا ہو، پر ہم فطرتاً نہیں ہیں، پر اتنا کر کے دکھائیں گے کہ تم سے بھی 2 قدم آگے چلے جائیں گے، اور واللہ یہ آگے ہیں۔ اب وہ پورا کلچر امپورٹ ہوا، ان کا لباس امپورٹ ہوا، اوپر سے تو چادر، لیکن انٹرنل کلچر کیا تھا؟ مغربی کلچر۔ آپ کا معاشرہ بچا کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں حیا ہے، وہ جن کو آپ سنسکار بولتے ہیں، بڑوں کا ادب، ماں کا ادب، بیوی کے لیے بولا گیا وہی جو شوہر مجازی خدا ہے، مختلف مثالیں مختلف دی جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ خاتون جب موٹر بائک پہ بیٹھتی ہے، پاکستان میں بیٹھنے کا انداز ہی الگ ہے، کیونکہ اس کلچر میں کیا تھا؟ حیا تھا۔ اب اگر کلچر میں کوئی چیز ہے تو اسے کیا بولا جاتا ہے؟ ٹیبو۔ اب اس ٹیبو کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ پھر اس کے لیے ایڈ دی جاتی ہیں معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، این جی اوز بنائی جاتی ہیں کلچر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، پھر این جی اوز بنی، پھر گاؤں گاؤں میں گئے، پھر فری میں چیزیں بانٹنے لگے تاکہ فکر کو کیا کیا جائے؟ بدلا جائے۔ اب اس کے نام سے موٹر بائک بانٹی گئی۔ اب انڈیا پھر بھی اچھا ہے، انڈیا میں ایک آتی ہے اسکوٹی، تو خواتین وہ یہ پاکستان والی 70 اور 100 انڈیا میں نہیں چلاتی، ان کے لیے پھر خاص بائک ہے جسے اسکوٹی بولا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ بیٹھا بھی تمیز کے ساتھ جاتا ہے۔ اور انہوں نے جو بائکیں بانٹی وہ بھی بڑی بدتمیزی والی بائکیں بانٹی، کیونکہ جب ان کی اپنی ذات کی وجود میں تربیت نہیں ہے تو ان کے بٹوارے میں بھی تربیت نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ۔ تو جب آپ نے ایک لفظ کریٹ کیا کہ یہ ملک سپر پاور ہے، تو آپ پھر سوچو گے بھی نہیں کہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں۔ اسرائیل نے ایک فکر بنائی کہ میں ناقابل تسخیر ہوں، اس فکر کو توڑا اہل بیت کے چاہنے والوں نے۔ ایران تو ایک منظم ملک ہے، 40 سال ہو گئے۔ بھائی یمن کل آزاد ہوا، پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے، سوویت یونین کے زمانے کی کلیشن توفیں۔ جان کیری امریکہ کا فورن منسٹر کسی عرب ملک کے فورن منسٹر کو بلا کے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم نے تجھے $2 ملین کی ٹینکیں دی اور یہ پھٹی ہوئی جوتیاں پہنے ہوئے، سوکھا سا جسم، چھوٹے سے قد،
ایک کلیشنکوف لے کر آتے ہیں اور تمہارے فوجیوں کو اتار کے ٹینکیں لے کر چلے جاتے ہیں، تو اسے کیا پتا تم انہیں ٹینکیں تو دے سکتے ہو لیکن ان کے فوجیوں کے اندر شجاعت علوی نہیں بھر سکتے۔ یمنی جوانوں کے دلوں میں شجاعت علوی، قدرت علوی، حماسہ حسینی ان کے وجود میں ہے، تبھی وہ للکارنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں۔ پر ایک چھوٹی سی مثال تاریخ اسلام کا واقعہ، عمرو بن عبدود، کتنا سخت جملہ رسول خدا نے فرمایا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، محمد ہے کوئی بہادر تو میرے مقابلے میں بھیجو۔ کتنے بہادر بیٹھے ہوئے تھے، بہادر تھے، اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ وہی ورڈ جو آج بولا جاتا ہے سپر پاور، ایک دوسرے کے کانوں میں بول رہے تھے یہ بڑا سپر پاور ہے۔ ایک دن میں ہم نے دیکھا ہے یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، کسی نے کہا یہ ایک دن میں پورا بکرا کھا لیتا ہے، کہ اس کے مقابلے میں جائیں گے تو مارے جائیں گے۔ اور اس وقت بھی اس لئی کے مقابلے میں علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے۔ جب مولا علی جائے تو عمرو بن عبدود کو علی پہ ترس آ رہا تھا کہ جوان ہو، میرے مقابلے میں آ رہے ہو، میں تمہارے والد کو جانتا تھا۔ امام نے فرمایا میرے جسم کو نہ دیکھو، علی کی روحانی طاقت کو دیکھو۔ یہ نہ دیکھو علی غذا کیا کھاتے ہیں۔ جب ایک یہودی مدینے میں امیر المؤمنین کو دیکھنے آیا کہ مجھے علی سے ملنا ہے، مولا کا لقب حیدر تھا، کہ حیدر سے ملنا ہے، کسی نے اشارہ کیا وہ جو مسجد کے دروازے کے کنارے پہ بیٹھا ہے وہ علی ہے، کہ نزدیک آیا تو مولا کھانا کھا رہے تھے، کیا دیکھا پانی ہے، سوکھی روٹی ہے، ڈبو رہے ہیں اور کدو کھا رہے ہیں، سر سے پاؤں تک امیر المؤمنین کو دیکھا کہ دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ حیدر ہو، وہی ہو جس نے مرحب کو بچھاڑا، وہی ہو جس نے اندر کو بچھاڑا۔ امام نے فرمایا میں نے جسم کی طاقت سے نہیں، میں نے روح کی طاقت سے بچھاڑا تھا۔ یہ روح علوی، 88 سال کا بوڑھا سید علی خامنئی کے جسم کو نہ دیکھو، اس کی روحانی طاقت کو دیکھو، اور روحانی طاقت وہ شجاعت علوی، وہ قدرت اعصاب ہے کہ یہ نہ دیکھو، اس نے اپنی قوم کو باور کروایا، اپنی قوم کو منوایا، اپنی قوم کے بچے کو یہ سمجھایا کہ اگر حسین کے ماننے والے ہو تم کسی بھی یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو، اور فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ 8 سال جنگ ہوئی ایران اور عراق کی، 8 ایئرس، 1.5 سال میں صدام تھک گیا تھا، بار بار میسیجز بھیجے امام خمینی کو کہ جنگ ختم کرو۔ خمینی صاحب نے کہا نہیں، شروع تم نے کی ہے، ختم ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ اور کہا آپ اتنی جنگ لمبی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس قوم سے لڑنے تو آؤ گے لیکن جنگ سے نکلنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ آج یزید بھی پچھتا رہا ہوگا، یزیدی بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم حسین کے مقابلے میں گئے کیوں، کیونکہ تا قیامت جب تک حسین کا نام لیا جائے گا یزید پہ لعنت بھیجی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔